جب ہم ٹھنڈے دماغ سے ہندوستان کی تاریخ پر گہرائی سے نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں و بیاں ہو جاتی ہے کہ اسی ہندوستان کے اندر 950 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جس میں نہایت فراخ دلی سے لوگ اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے رہے اور خوشحالی کی زندگی گزارتے رہے۔ کسی کے دل میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، سب لوگ پیار و محبت کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، اور سارے لوگوں کو اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرنے کا پورا حق تھا اور پوری طرح کی آزادی بھی تھی۔ لیکن جب ہم تاریخ کے اس اہم موڑ پر آتے ہیں اور تاریخ کے کتابوں میں ان گزرے ہوئے واقعات کو پڑھتے ہیں اور تاریخی کتابوں کے اوراق کو کھنگال کر دقیق نظر سے دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہاتھ میں قلم لرز جاتا ہے اور سانس رکنے لگتا ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ان حضرات کا کیا جرم تھا، کیا گناہ تھا کہ جس جرم کی پاداش میں جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، کالے پانی کی سزائیں دی گئیں، کوڑے لگائے گئے، صفوں میں کھڑے کر کے گولیاں ماری گئیں۔ اس کو مختصر طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ جب یہ انگریز ملعون بدبخت کا دور آیا، اس وقت سے اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس انگریز کی حقیقت کو پہچانو، یہ ہماری نظروں کا دشمن ہے، یہ ہمارے دین کا دشمن ہے، یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ آج ہم ان کی ظاہری ترقی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ کسی معزز قوم کا نام ہے، وہ کوئی معزز قوم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک غیر مہذب قوم کا نام ہے جس نے افریقہ کو برباد کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے آج افریقہ میں چوری، زنا، شراب نوشی اور ڈکیتی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ وہ ظالم قوم ہے جس نے دنیا سے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، جو خلافت عثمانیہ ساری دنیا کے اوپر دین اسلام کا نور پھیلا رہی تھی۔ حرمین شریفین سے لے کر یورپ تک جس خلافت کا اقتدار پھیلا ہوا تھا، اس عظیم خلافت کو ملعون انگریز نے ہم سے چھینا تھا۔ پھر جب انگریز ہندوستان میں آیا، اس وقت ہندوستان کے مسلمان متحد و متفق تھے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا، کوئی تنازع نہیں تھا۔ علماء کرام جو بتاتے تھے عوام اسی پر عمل کرتے تھے۔ اسی ہندوستان کے اندر مجاہدین تھے، ابدال تھے، محدث و مفکر تھے اور فقہاء کرام بھی تھے، اور سب کے سب ایک ساتھ ملے جلے رہتے تھے۔ مگر جب یہ گوری چمڑی والا، گندا، بدبودار، غلیظ، پلیز سے بھی زیادہ ناپاک انگریز اس ہندوستان میں آیا تو اس نے باپ کو بیٹے سے لڑایا، چھوٹے کو بڑے سے لڑایا، مسلمانوں کے درمیان خلف و انتشار پیدا کیا، نئے نئے فرقے کھڑے کیے، نئی نئی جماعتیں بنائی، مسلمانوں کی شکل میں کافر کو کھڑے کیے۔ یہ انگریز نے خود ظلم کیا اور اسی پاداش میں مسلمانوں کو تنوروں میں ڈال کر جلا دیا گیا، سور کی چربی میں باندھ کر علماء کو درختوں سے لٹکایا گیا۔ یہی پر بس نہیں کیا، آخر اس انگریز ملعون نے ہمارے ننھے منھے بچوں کو اسکول اور کالج کی تعلیم دینی شروع کی اور کہا یہی تعلیم تمہارے لیے ضروری ہے، تم قرآن نہیں پڑھو گے، تم حدیث نہیں پڑھو گے۔ اور نعوذ باللہ انہیں ادھر بتایا گیا کہ قرآن کچھ نہیں ہے، حدیث کچھ نہیں ہے، جہاد کچھ نہیں ہے، خلافت کچھ نہیں ہے۔ افسوس ہے میرے بھائی، اس کے بعد سے مسلمان جہاد کو بھول گئے، مسلمان خلافت کو بھول گئے، مسلمان شہادت کو بھی بھول گئے۔ پھر ایک دن وہ وقت آیا کہ انگریز نے ہماری ماں اور بہنوں کو بازاروں میں لے جا کر کے نچایا۔ اس وقت ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، بھلا ان کو کون روکے، جبکہ ذہن و دماغ سے قوت ایمانی اور اسلام کا وقار ختم کر دیا تھا۔ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیے ہوتے تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، اور اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک بھی نہ چلتی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے، اس جنگ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، اس جنگ میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، اس جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے، اس جنگ میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام بھی تھے۔ جس کا اقرار غیر مسلم بھی کرتا ہے، جس کا نام ٹامسن ہے،
टॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमा इकराम की गर्दनें न लटकी हुई हों। टॉमसन कहता है उलमा इकराम के जिस्मों को तांबे से दागा गया, उलमा इकराम बुरी तरह मारे गए। लाहौर की शाही मस्जिद जिसके सहन में फांसी का फंदा बनाया था और एक एक दिन में उसमें 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। और आगे टॉमसन इस तरह बयान करता है कि जब मैं दिल्ली में अपने खेमे में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई। तो मैं क्या देखता हूं, मैं अपने खेमे के पीछे चला गया तो मैं क्या देखता हूं कि आग के अंगारे दहक रहे हैं और 40 उलमा के कपड़े को उतार कर उन अंगारों पर लिटा दिया गया, अंगारों में डाल दिया गया। और उसी दौरान मेरे सामने 40 उलमा को और लाए और उनके कपड़े उतारे गए। फिर अंग्रेज फौज ने उनसे कहा कि मौलवियों, जिस तरह इन 40 को पका दिया गया है, जिस तरह इन 40 को अंगारों में डाल दिया गया है, इसी तरह तुम्हें भी पका दिया जाएगा। अगर बचना है तो तुम में से एक आदमी ये कह दे कि 1857 की जंग आजादी में हम शरीक नहीं हैं, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मेरे भाइयों, ये कहकर टॉमसन की आवाज हल्की हो जाती है और कहता है, मुझे पैदा करने वाले की कसम, मुझे वजूद बख्शने वाले की कसम, कोई भी आलिम उनमें से ऐसा नहीं था। सारे के सारे आग में पक गए, मगर अंग्रेज के सामने इस बात का इकरार नहीं किया कि हम 1857 की जंग आजादी में शरीक नहीं है। किसी ने अंग्रेज के सामने गर्दन को नहीं झुकाया। हिंदुस्तान में रहने वाले सबसे बड़े सियासतदान ने रिपोर्ट